بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج ہمارے برادر گرامی سید اظہر جمال صاحب نے میلبرن آسٹریلیا میں اپنا نیا مکان لیا ہے اور اس مکان میں منتقل ہوئے. اس مکان کی خیر و برکت کے لیے مجلس ذکر رکھی ہے. مکان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر دراز ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی آوانا و کفانا فکم ممن لا مووی لہ ولا کافیہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا اور ہمارے لیے کافی ہو گیا. کتنی مخلوقات ہیں ان کو نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے نہ ان کی کفایت کرنے والا ہے. مکان ہو یا زمان، ان دونوں کی خیر و برکت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. ہم دو چیزوں میں رہتے ہیں، دو ظرف ہیں، ایک زمان ہے ایک مکان ہے. زمان بھی قیمتی بنتا ہے نام مولا سے اور مکان بھی قیمتی بنتا ہے نام مولا سے. لیکن رمضان مبارک بھی عام مہینوں کی طرح ہے، اس میں بھی وہی سورج طلوع ہوتا ہے، وہی چاند، وہی سب کچھ ہے. لیکن چونکہ اس زمان میں اللہ تعالیٰ کی توجہات خاص ہیں تو قیمت کیسے بڑھ جاتی ہے ہمارے. آپ نفل کر رہے ہیں تو فرض مل رہا ہے، فرض کر رہے ہیں تو 70 مل رہے ہیں. مکہ شریف مدینہ شریف کی زمین عام زمینوں کی طرح ہی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر اللہ و رسول ہیں، ان کے گھر ہیں، ذات پیغمبر السلام کی ذات اقدس موجود ہے تو قیمت کیسے بڑھ گئی. ایک نماز لاکھ کے برابر ہو رہی ہے. مدینہ شریف میں عمل 50,000 کے برابر ہو رہا ہے. یہ دیکھیے زمین اور زمان. اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مومن جو ہے اس کی رونق اس کی اپنی ذات کے اندر ہوتی ہے، باہر کے اندر نہیں، باہری چیزوں سے نہیں ہوتی. خارجی چیزوں سے میرے اور آپ کے قلب کی رونق کا کوئی تعلق نہیں. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر. آپ کا دل خوش ہے ہر چیز اچھی لگے گی آپ کو. اور اگر دل آپ کا رنجیدہ ہے، دل پر غم ہے، دل کے صدمہ ہے، کتنے خوبصورت مناظر کیوں نہ ہو وہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتے. فرماتے تو سب کچھ اندر ہے، مومن کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کو راضی اور خوش کرتا ہے تو جس زمین پر رہے گا اس زمین میں خیر و برکت ہے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے رزق کے اڈے پر بیٹھے، بہت اچھا چل رہا تھا جی، وہ کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ اپنے اعمال کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی تم تو فجر پڑھتے نہیں ہو، تم ذکر اذکار نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، تو خود آپ اپنی ذات میں جو نحوست ہے وہ آپ کے رزق کے وسائل پر بھی اثر انداز ہو. اور اگر آپ پیغمبر السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی، حدیث میری امام ترمذی نقل کی. اب ایک صحابی نے اس حدیث کو لے لیا، وہ تجارت کرتے تھے تو انہوں نے اس حدیث کو لے کر اپنا معمول یہ بنایا کہ فجر کے بعد ہی اپنے غلاموں کو تجارت کے لیے بھیج دیتے تھے. فجر کے بعد کہا کہ اس نے فرمایا مومن کی صبح میں برکت ہے. تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ مٹی بھی سونے کے بھاؤ بیچنے لگے. کیا تھا
اس زمان کی جو برکت تھی اسے فائدہ اٹھایا انہوں نے. زمان اور مکان میرے آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میری اور آپ کی ذات اگر مولا سے جڑی ہوئی ہے تو آپ کے زمانے میں برکت ہے اور مکان میں بھی برکت ہے. اب مولا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ والوں کے ایک رات چھوٹی سی رات ہوتی ہے، 1000 رکعت پڑھ لی، 100 رکعت پڑھ لی، ہم سے تو 10-20 بھی نہیں پڑھی جاتی. اگر ہم 100 پڑھنے چاہیں یا 1000 پڑھنا چاہیں تو وقت ہی اتنا نہیں ہوتا. فلاں بزرگ نے اتنے کام کر لیے، حالانکہ تھوڑی سی عمر تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انگریزوں نے جائزہ لیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات اور ان کی عمر کا اگر باہمی جائزہ لیا تو کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کتاب شخص کی ان کی تصنیف 1000 تصانیف ان کی کیسے ہو سکتا ہے، عمر پر تقسیم کرے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ ان کی تصنیفات اور ان کی وہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی عمر میں کیسے کیا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں اس میں طول اور عرض ہے، ایک طول ایک عرض ہے، جتنی چیزیں اس کی لمبائی اور چڑھائی ہوتی ہے، اور اگر جسم ہو تو اس میں عمق بھی ہوتا ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وقت کی بھی ایک طول ایک عرض ہے. تو فرمایا کہ عام لوگوں پر طول کھلتا ہے، یہ 24 گھنٹے یہ طول ہے، لیکن اس کا عرض نہیں کھلتا. لیکن جب اللہ سے انسان جڑ جاتا تو اس پر عرض بھی کھول دیتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا 1 فٹ جگہ ہے، 1 فٹ، لیکن اس کی چوڑائی ہوگا 20 فٹ. تو ہم اس کو 1 فٹ نہیں کہیں گے، ہم اس کو 20 فٹ کہیں. تو وقت کا طول بھی عرض بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انسان جڑتا ہے تو پھر اس کا عرض بھی کھلتا ہے. تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. تھوڑی زندگی میں بہت سے بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں. امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ، سارے مسلم ہیں، لا صالحین لکھی اور دعا پتنی کتنی تصانیف ہے. صرف 45 سال عمر، صرف 45 سال. کام ان کا دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ 100 سال عمر کا آدمی تھا وہ کر گیا. حضرت عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ 45 سال سے عمر. حضرت خود نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی اتنی ہے اور نام کتنا بڑا ہے حضرت کا، اللہ اکبر، کام کتنا بڑا ہے، آج تک فیضان چل رہا ہے. انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے تو جہاں بھی رہے گا خیر و برکت ہے، اس کا ہر شے میں برکت ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ نوجوان جو ہے نا وہ سیر سپاٹے کے لیے گئے، پیسے جمع کیے تو جنگل میں گئے، ایسی تھے بے خودگی میں زندگی گزر رہی تھی، پکنک منانے گئے. تو انہوں نے کہا یہ پیسے جمع جاؤ کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤ، کسی کو بھیجا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. اچھا وہ جانتے تھے یہ بزرگ ہے وہ جوان، لیکن اتنی کوئی خاص تعلق نہیں تھا. لیکن میرے شیخ فرماتے تھے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں. تو وہ تو دیکھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، جانتے تھے ان کی شاعری کی. حضرت تربوز والے کے پاس کھڑے ہو کر کوئی بھاؤ تاؤ کر رہے تربوز کا، تو ایک تربوز پر ہاتھ رکھا ہوتا جیسے انسان کھڑا ہو کر ایسے ہاتھ رکھ کر بات کر لیتا ہے. نوجوان کے دل میں آیا کہ یار یہ تربوز لینا جس پر حضرت نے ہاتھ رکھا ہے، آپ اندازہ کرو. سے کہتے انسان کا آنکھ بھی ہو نا، جیسا کیسے بھی ہو تو وہ آنکھ کام کر جاتی ہے. مولانا رومی لکھا ہے کہ وہ آدمی جو رات کو دیکھ رہے تھے جو چور، اس نے محمود غزنوی کو پہچان لیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو 5واں چور ہے نا، یہ صبح کو جب بادشاہ بیٹھا تو باقی لوگ گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار یہ جو رات تھا یہ وہ بندہ ہے، اس کی آنکھ نے دیکھ لیا. حالانکہ وہ چور تھا اور بڑا نالائق تھا، لیکن اس کی آنکھ میں ایک کمال تھا کہ وہ پہچان لیتا تھا. تو جب بادشاہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دو تو انہوں نے کہا فریاد فریاد. انہوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں ایسے داڑھی ہلاؤں یا ایسے ہلاؤں تو قاتل بھی چھوٹ جائیں، تو میں نے آپ کو پہچان لیا، اب ذرا اپنی داڑھی ہلاؤ کر
حضرت نے لکھا مولا رومی نے کہ اس کے پاس آنکھ تھی. کہا کہ انسان کے پاس آنکھ تو ہو نا، کبھی ان کو پہچان سی، کل کو وقت پڑے جا تو سکے یار مجھے کہاں جانا ہے، ایسا اندھا تو نہ بن کر رہے دنیا میں. وہ جوان کے پاس کچھ بڑا اوباش نالائق تھا لیکن آنکھ تھی کہ یار حضرت نے ہاتھ رکھا ہوا. اچھا وہ جو بیچنے والا تھا وہ بھی جہاں اللہ والے رہتے پھر لوگوں کی سمجھ بھی اونچی ہو جاتی. حضرت تو چلے گئے، اس نے جلدی سے تربوز اٹھا کر نیچے رکھ لیا. انہوں نے کہا ہاں جی مجھے تربوز لینا، یہ ہے وہ باتاں ہونے لگا. انہوں نے کہا یہ تربوز تو نے نیچے رکھا ہے نا، یہ تربوز ہمیں چاہیے، یہ تربوز جو نیچے رکھا ہے یہ تربوز چاہیے. نہیں وہ میں نے اپنے بچوں کو رکھا ہے. کہا کہ یہ میں نے یہی لینا ہے. بہت زیادہ بھاؤ لگا، اس نے کہا جو قیمت لو لے لے. کہتے وہ تربوز لے گیا. کہتے بس وہ تربوز وہ کھاتے گئے ہیں، ان کے باطن کو اللہ نے روشن کر دیا. 10 یا 20 جوان تھے، سارے اپنے زمانے کے ولی اللہ بن گئے. یہ کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں برکت کیوں آئی؟ اس لیے کہ ان کا دل مولا سے جڑا تھا. میرے مرشد فرماتے تھے جب دل میں مولا ہوتا ہے تو دل میں ایک مزدور ہے خون، اس محبت کے اثرات کو لے کر پورے جسم میں گھومتا ہے، تو اس کی ہر شے برکت ہے. جہاں بیٹھے گا برکت ہے، چلے گا برکت ہے، جہاں سے گزر جائے گا برکت ہے. اس لیے ملا علی خان لکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کا ولی کسی بستی سے گزر جائے اور بستی والوں پتہ بھی نہ ہو، تب بھی ان کو برکت مل جاتی، ان کے دلوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. کہتے یار بڑا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھوں میں، نیک ہوں، یہ کیا ہے کیا پتا کون سا یہاں سے بزرگ گزر گیا اور اس کے قدموں کے اثرات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم مبارک لگے، آج بھی جا کر دیکھو کیسی رونقیں لگی. یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے اللہ ہمارا رب، ثم استقاموا، کہ پوری زندگی رب کے سہارے پر گزار دی، دل مولا کو دے دیا بس. فرمایا احبب من شئت فانک مفارق، جس سے چاہے تو محبت ڈال لو، ایک دن جدا ہونے والے دن. اس ذات سے محبت جو حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات. ثم تتنزل علی الملائکہ، فرمایا زندگی میں بھی فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخاف ولا تحزن، کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو. دلوں کو ڈھارس دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے کہ ایک عام آدمی جو اللہ سے غافل ہے اور ایک اللہ سے جڑا ہوا، دونوں پر ایک جیسی مصیبت آ جائے، دونوں میں فرق ہوگا. ایک کہے گا میں خود کشی مرتا ہوں، دوسرا کہے گا انتظار کرے گا اللہ سے مانگے گا، اللہ کے اور قریب ہو جائے گا. پر بھائی فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تحزن، لا تخاف ولا تحزن، فرشتے کہ دل کو ڈھارس دیتے ہیں. غزوہ بدر میں جو فرشتے اترے تو لڑنے کے لیے نہیں اترے تھے، اصل میں اس لیے اترے تھے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. فرشتوں جماعت دل مضبوط کرتی تھی، لڑتے صحابہ اکرام. ہاں کچھ واقعات ہیں فرشتوں نے بھی اس جہاد میں حصہ لیا، لیکن اصل اعلیٰ جاریہ صحابہ کو استعمال کیا گیا، اور پھر ان کا کیسا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو اس لیے مکان اور زمان دونوں کی خیر و برکت کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی اعمال کے ساتھ ہے. کس قسم کی زندگی بسر کرتا ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو، خیر باری اچھی ہو، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. دینداری صرف ایک چیز کا نام نہیں، آپ 5 ٹائم نماز دیندار بن گئے، یہ آسان کام نہیں ہے. کامل بننا آسان کام نہیں ہے، ورنہ لوگ چند چیزوں کو نام کمال رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہم کامل ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ میں نے ایک مسجد کا نام نے لکھا کہ اس کے اندر میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا، ایسے رو کی دعا کر رہا تھا، مجھے اس پر رشک آیا. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب فرما رہے، ڈاکٹر صاحب کی عجیب عادت تھی، اکیلی کہیں چلے جاتے تھے، پتہ نہیں چل لوگوں بعد میں ڈاکٹر صاحب آئے، پھر ایک دنیا جمع ہو جاتی تھی. میں نے زیارت کیا تھا اس طرح، اچانک کی مسجد میں آ گئے، تجارت ہو گئی. بعد میں تو پھر پتہ نہیں چلا ہم کہاں اور حضرت کہاں، لوگ اتنے آ گئے. تو حضرت فرمایا مجھے اس پر بڑا رشک ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کی آنکھ صحیح نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں جوتی تھی، اور وہ ایسے بوڑھا آدمی، اس کے کندھے سے تھوڑی سی جوتی لگ گئی، تو فوراً سے 2-4 گالیاں اس کو دے دی.
اندھا ہے تو بینا ہے تو التھانی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اس کا رونا دھونا بھی شیطانی اثرات کی وجہ سے تھا، اس کو اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ آدمی میرے والد میرے نانا کی جگہ پر ہے اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتا، وہ سمجھ آتا میرا یہی کمال، میں رو لیتا ہوں تو میرے اندر کمال پیدا ہو جائے، آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے تعلق کامل نہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ نفسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ، کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب دل میں مولا آتے ہیں تو پھر مولا آ کر دل میں جو ہم نے خوبصورتیاں دنیا کی بنی ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور دل میں جو کبر اور عجب اور ایسی بدماش ہیں ان سب بدماش کو گرفتار کر کے اذلہ کر دیتے ہیں، بدل صاحب ہو جاتا ہے، پھر دل مولا کا ہو جاتا ہے، پھر مولا کا ہو جاتا ہے، دل میں آئے اور دل میں بس جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیابا۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید اظہر جمال صاحب کو بھی اور ان کے گھر والوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مکان نیا مکان دیا ہے، اللہ اس کو بہت مبارک فرمائے۔ جو ہمارے یہاں ظہر کا وقت ہے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت الف انک انت التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ اس مکان میں خوب خیر و برکت فرما، اس مکان کے یا اللہ اس مکان کے ہر خیر مکینوں کا عطا فرما اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، اس مکان کے تمام شرور فتن کو دور فرما اور عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ہمیشہ ان مجلسوں کو جاری ساری فرما، ہمیشہ ان مجلسوں کو جاری ساری فرما۔ آسٹریلیا میں خانقاہ کا کام اس کو بھی عام اور کام فرما۔ اللہ ہمارے احباب جو کام کر رہے ہیں وہاں پر اس میں خوب خیر و برکت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو حاجات ہیں اس کو پورا فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔